حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور نیک انسان تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند و سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی تو اس کے لائق ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشنے والا ہے، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن بن جائیں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کے اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل ہوا کرتی تھی، اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا، وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت میں تصور کیا جاتا تھا۔ اگر ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا تھا، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا تھا۔ اسی بنا پر یوسف کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف بہت زیادہ کمزور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مشورے کے لیے سب بھائی آپس میں جمع ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا۔ جس کی جو سمجھ میں آیا وہ کہنے لگا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے نہیں مارنا چاہیے، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ حضرت یوسف کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اسی بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے۔ یوسف نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب یہی بات کہنے لگے۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے۔ ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا دل بھی بہل جایا کرے گا۔ باپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ تو یہ سن کر بیٹے کہنے لگے کہ کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر اس کو لے جائے۔ اس پر بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں اور اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح اس کو لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے۔ دور ایک کنویں میں نظر پڑی۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے، یوسف کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف علیہ السلام چیختا رہا،
مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مار ڈالا اور اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو رہا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے، کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے، بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا، ہم سب نے اسے سامان کی نگاہ بانی کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کر دیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے ایک بھیڑیا آ گیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے، لیکن بھیڑیے تک نہیں پہنچ پائے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ جھوٹ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔ اللہ کے گزر دیے کہ جہاں کنواں تھا اسی راستے سے ایک تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلوں والوں نے کنواں میں دیکھا تو پانی کی حاجت محسوس ہوئی۔ پانی لینے کے لیے اس میں سے ایک شخص کنویں کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے ڈول ڈالا تو دیکھا کہ کنویں میں پانی نہیں ہے، ایک لڑکا چینک رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دے کر سب کو ملا لیا اور بلایا، اور اس طرح سب نے مل کر یوسف کو کنویں سے نکالا۔ سب حیرت زدہ تھے کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ لڑکا کس طرح اور کیوں اس کنویں میں گیا اور اندر کیا کر رہا تھا، اور سب سے بڑا سوال یہ کنویں میں کیسے پہنچا۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ جو بھی کسی آدمی کو خریدتا اسے غلام بنا کر اپنے پاس رکھتا اور محنت و مشقت کراتا، ظلم و تشدد بھی کیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلہ والوں نے آپس میں کہا کہ اس لڑکے کو فروخت کر کے کافی منافع کمایا جا سکتا ہے۔ پھر یوسف کو مصر لے گئے۔ کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا جسے عزیر مصر کہا جاتا تھا۔ مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے۔ خزانے کا محکمہ بھی اس کے پاس تھا۔ اس نے قافلے والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر یوسف کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا، اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی، اس میں سمجھداری پیدا ہونے لگی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے، اور ایسا لگنے لگا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج، عادات اور اطوار میں تبدیلی آ چکی تھی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی وہ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو چکی تھی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔